ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان بھی کہا جاتا ہے، ان کی زیر نگرانی اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعے کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ بھی لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعے میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کر دیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت کے حجاز میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک دلی کی جامع مسجد جہان نما سے ملتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی۔ پہلی نظر میں تو کچھ یوں گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ دلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ دونوں مساجد ان کو جامع مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دلی کو زیادہ بہتر اس وجہ سے مانا گیا کہ جامع مسجد دلی پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، لیکن لاہور کی بادشاہی مسجد اس میں صرف 6 لاکھ کی لاگت لگی تھی، اور لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہوئی، جبکہ دلی کی مسجد پر 5 برس سے زائد کا عرصہ لگ گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ بادشاہی مسجد کی آرٹ گیلری میں سونے کے پانی سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی موجود ہے، جو یہاں آنے والے ناظرین کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے اور بادشاہی مسجد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی تب سے لے کر اب تک یہ ویسے ہی قائم نہیں ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی اور آخر کار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کر دی گئی، جس پر تقریباً 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ فروری 1974 کو لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی اب شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔